السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ روگی کی ایپیسوڈ 10 ملاحظہ کیجیے۔ دوسرے روز میں ناشتے سے فارغ ہو کر بیٹھا ہی تھا کہ جم وانگ نے آ کر مجھے تیاری کا حکم دیا۔ مجھے ہنری مارتھر کے سامنے پیش کیا جانا تھا۔ میں نے برق رفتاری سے لباس تبدیل کیا اور وانگ کے ساتھ ہو لیا۔ ڈاکٹر گھوش نے مجھے ہنری مارتھر کے بارے میں جو تفصیل بتائی تھی وہ میرے ذہن میں محفوظ تھی۔ راستے میں وانگ نے بھی مختصر طور پر مجھے اس بات کی تاکید کر دی کہ مجھے ہنری مارتھر کے سامنے بہت محتاط ہو کر گفتگو کرنی چاہیے۔ کچھ دیر بعد میں ہنری مارتھر کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ میں نے ایک ہی نظر میں اندازہ لگا لیا کہ ڈاکٹر نے مجھے ہنری مارتھر کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ اس سے کہیں پرسرار شخصیت کا مالک تھا۔ جس وقت اس نے میری طرف نگاہ اٹھائی، مجھے اپنے جسم میں ایک سرد سی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں کی تیز چمک مجھے اپنے وجود کی گہرائیوں میں دور تک اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہنری مارتھر دوہرے بدن کا دراز قد آدمی تھا۔ اس کے نقش و نگار میں کرختگی تھی۔ اس کے جسم پر ہلکا آسمانی 3 پیس سوٹ تھا۔ چہرے پر فرینچ کٹ داڑھی نے اس کی شخصیت کو اور زیادہ جاذب نظر بنا دیا تھا۔ اس نے قدیم عربوں جیسی پگڑی باندھ رکھی تھی جس پر درمیان میں ایک سرخ بیضوی نگینہ چمک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کو 2 دہکتے ہوئے سرخ انگارے کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا۔ چہرے کے نقوش نہ صرف دلکش تھے بلکہ اپنے اندر بے پناہ ساحرانہ کشش بھی رکھتے تھے۔ چند ثانیوں تک وہ صرف مجھے تیز نگاہوں سے گھورتا رہا، پھر اس کی نگاہوں کی سرخی بتدریج کم ہونے لگی۔ کمرے میں وانگ بھی موجود تھا لیکن وہ دروازے کے قریب سر جھکائے کھڑا تھا۔ تمہارا نام ڈاکٹر گھوش نے اجیت بتایا ہے۔ اچانک کمرے میں ہنری مارتھر کی آواز ابھری۔ خلاف توقع اس کا لہجہ بے حد نرم اور دوستانہ تھا۔ یس سر، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ امجد علی کے مقابلے میں ڈاکٹر کو اجیت زیادہ مناسب لگا تھا۔ ماضی کی باتیں ماضی کے ساتھ دفن ہو چکی ہیں، انہیں بھول جاؤ، ہنری مارتھر بدستور میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ وانگ اور ہوشنگ نے مجھے بتایا ہے کہ تم باصلاحیت آدمی ہو۔ ڈاکٹر نے بالخصوص تمہاری سفارش کی ہے، لیکن میں قبل از وقت کسی نو وارڈ پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ تمہیں اپنی صلاحیتوں کے مظاہرے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ ویسے میرا اندازہ ہے کہ تم تنظیم میں کوئی مناسب مقام حاصل کر لو گے۔ میں کوئی مقام حاصل کیے بغیر بھی تنظیم کی خدمت کو اپنا فرض سمجھوں گا۔ گڈ۔ ہنری مارتھر نے میری بات پر خوشی کا اظہار کیا۔ ہو سکتا ہے کہ 2 روز بعد ہی ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں اور تمہاری آزمائش کا کوئی موقع نکل آئے۔ میں خود کو آپ کے معیار پر پورا ثابت کرنے کے لیے بھرپور کوشش کروں گا۔ روانگی سے قبل ضروری ہے کہ پولیس کے پاس سے تمہارا فائل واپس لے لیا جائے۔ کیا تم اس افسر کا نام جانتے ہو جو تمہارے سلسلے میں تفتیش کر رہا تھا؟ اس کا نام بنسی لال ہے، میں نے کہا۔ وجے لال کے تبادلے کے بعد اسی کو تعینات کیا گیا تھا، لیکن کیا میرا فائل پولیس کے ریکارڈ سے نکالنا آسان ہوگا؟ اجیت، یکلت ہنری مارتھر نے قدرے ناگواری سے کہا، ہماری لغت میں ناممکن کا لفظ نہیں ہے، تمہیں بھی اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ میں گڑبڑا کر رہ گیا۔ مجھے یاد آ گیا کہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ہنری مارتھر کے لیے فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ ہنری مارتھر نے مجھ سے مزید کچھ نہیں کہا۔ وانگ کو فوری طور پر کوئی فائل لانے کی تاکید کرنے لگا۔ میں خاموش کھڑا ہنری مارتھر کی پرسرار شخصیت کا جائزہ لیتا رہا۔ وانگ کمرے سے چلا گیا تو اس نے مجھے دوبارہ مخاطب کیا، کیا تمہیں ہماری تنظیم کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کی گئی ہیں؟ جی نہیں۔ تم نے کوئی اندازہ لگایا؟ میں نے اس کی ضرورت نہیں محسوس کی۔ کوئی خاص وجہ؟ ہنری مارتھر نے میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے پوچھا۔ میرے موجودہ حالات سابقہ اذیت ناک ماحول سے کہیں خوشگوار ہیں، میں نے اپنے نپے تلے الفاظ استعمال کرتے ہوئے جواب دیا۔ ایسی صورت میں نے اپنے ذہن پر بوجھ ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ یوں بھی مجھے یہاں ہر قسم کا آرام اور سکون میسر ہے۔ وفادار رہو گے تو عیش کی زندگی گزار سکو گے۔ میں کوئی جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ وانگ واپس آ گیا۔ اس نے ایک البم نما موٹی فائل ہاتھ میں تھام رکھی تھی۔ ہنری مارتھر فائل لے کر اس کے اوراق پلٹنے لگا، پھر ایک صفحے پر پہنچ کر وہ رکا۔ چند لمحوں تک وہ کچھ دیکھتا رہا، پھر مجھے قریب بلا کر وہ ورق دکھایا۔ اس صفحے پر بنسی لال ایس پی کی تصویر چسپاں تھی اور تصویر کے نیچے اس کے کوائف درج تھے۔ میں نے تصویر کی تصدیق کر دی تو ہنری مارتھر نے مجھے ہٹنے کا اشارہ کیا اور تصویر کو گھورنے لگا۔ میں یوں محسوس کر رہا تھا کہ اس کے چہرے کی سنجیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ آنکھوں کی سرخی بتدریج گہری ہو کر دہکتے ہوئے انگاروں کا روپ دھار رہی تھی۔ ہنری مارتھر کسی پتھر کے بے جان بت کی طرح ساکت و جامد کھڑا بنسی لال کی تصویر کو گھورتا رہا۔ اس کی پلکوں میں ایک معمولی سی جنبش بھی نہیں ہو رہی تھی۔
کمرے میں موت کا سا ویران اور ہولناک سناٹا طاری تھا، اور تب کچھ دیر بعد ہنری مارتھر کی ٹھوس آواز کمرے کی خاموشی کو سینہ چیرتی ہوئی ابھری۔ بنسی لال، خبردار، چونکنے یا حیرت زدہ ہونے کی کوشش مت کرنا۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں صرف اسے ذہن نشین کرتے رہو، اور جب میری آواز تمہاری سماعت سے ٹکرانا بند کر دے تو تمہیں میری ہدایتوں پر عمل کرنا ہوگا، اس طرح کہ کسی کو کانوں کو آنے اس کی خبر نہ ہو۔ سنو، تمہیں ایس پی وجے ناتھ کی جگہ تعینات کیا گیا تھا۔ تمہارے سپرد پجاری اجیت کمار کا کیس بھی کیا گیا تھا۔ ہاں، پجاری اجیت کمار، جس نے تمہارے محکمے کے ایک ڈی ایس پی ہانا یاز کو اپنے پرسرار علم کے ذریعے انسپیکٹر رحمان کے ہاتھوں زخمی کرا دیا تھا۔ ہانا یاز آج کل اپاہجوں کی سی زندگی گزار رہا ہے۔ انسپیکٹر رحمان جیل کے آہنی صلاحوں کے پیچھے ہے، اور تمہارا جگری دوست ایس پی وجے ناتھ بھی اسی اجیت کمار کی وجہ سے تبدیل کر دیا گیا۔ تمہیں اس پجاری سے اپنے ساتھیوں کا انتقام لینا ہے۔ نہیں بنسی لال، اپنے ذہن کو ٹٹولنے کی کوشش مت کرو، صرف میری بات سنتے رہو۔ پجاری اجیت کمار کا فائل کہاں ہے تمہیں اس کا بخوبی علم ہے۔ میری بات مکمل ہونے کے بعد تم اسی وقت جا کر رازداری سے اس فائل کو دفتر سے نکالو گے اور اسے لے کر سیدھے 11ویں شاہراہ کی طرف جاؤ گے۔ 11ویں شاہراہ پر میوزیم کے قریب پہنچ کر تم گاڑی روک دو گے۔ وہاں ایک شخص سے تمہاری ملاقات ہوگی، وہ تمہارے لیے قطعی اجنبی ہوگا، لیکن کیس فائل کا حوالہ ملنے کے بعد تم اسے گاڑی میں بٹھا لینا، وہ تمہیں میرے پاس پہنچا دے گا۔ اس بات کا خیال رہے کہ تم یہ تمام کارروائی رازداری سے کرو گے۔ میری باتوں کا ذکر تم کسی اور سے ہرگز نہیں کرو گے، اور گاڑی میں بھی تمہارے ساتھ کوئی دوسرا شخص نہیں ہونا چاہیے۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ عمل کرنا ہے بے حد رازداری کے ساتھ، کسی اور کو تمہارے ارادوں کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی حرکات و سکنات پر ٹاپ سیکرٹ کا لیبل چسپاں کر لو، ٹاپ سیکرٹ۔ ہنری مارتھر خاموش ہو گیا، لیکن اس کی آنکھیں جو بدستور دہکتے انگاروں کی طرح روشن تھی ایس پی بنسی لال کی تصویر پر مرکوز تھی۔ وانگ دروازے کے قریب خاموش کھڑا تھا، اور میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے ہنری مارتھر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی باتیں میری سمجھ سے بالا تر تھیں۔ کمرے میں تقریباً 10 منٹ تک مکمل سکوت طاری رہا۔ پھر ہنری مارتھر نے ایک ہاتھ وانگ کی طرف اٹھا کر آہستہ سے کہا، ہوشنگ سے کہو کہ فوراً میوزیم پہنچے۔ اسے ایس پی کو اپنے ساتھ لے کر میرے پاس آنا ہے۔ اگر درمیان میں کوئی خطرہ نظر آئے تو اسے میری طرف سے مکمل آزادی ہے۔ وانگ ہدایت پا کر تیزی سے باہر چلا گیا۔ ہنری مارتھر جس وقت وانگ کو ہدایت دے رہا تھا اس وقت بھی اس کی نگاہیں ایک پل کو بنسی لال کی تصویر سے نہیں ہٹی تھی۔ وانگ کے جانے کے بعد بھی وہ تصویر کو گھورتا رہا۔ اس کی آنکھیں بدستور انگاروں کی طرح روشن تھیں۔ جس انداز میں اس نے وانگ کو ہوشنگ کے لیے ہدایت جاری کی تھی، اس سے یہی ظاہر ہوا تھا جیسے ہنری مارتھر کی دہکتی ہوئی آنکھیں بنسی لال کی تصویر کو چیرتی ہوئی اس کے اصل وجود تک پہنچ گئی ہوں اور اس کی ایک ایک پل کی حرکات و سکنات کو دیکھ رہی ہوں۔ مجھے اپنے جسم میں خوف کی سر لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ میرا جسم پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ کمرے کا ماحول مجھے سحر زدہ لگ رہا تھا۔ ہنری مارتھر کی شخصیت ہر لمحے پرسرار تر بنتی جا رہی تھی۔ وہ کسی بت کی طرح اپنی جگہ ایستادہ تھا۔ وہ بنسی لال کی تصویر میں اتنا غرق تھا کہ شاید اسے کمرے میں میری موجودگی کا احساس بھی نہیں رہا تھا۔ میرے دل کی کیفیت دگرگوں ہونے لگی۔ مجھے ہنری مارتھر سے خوف محسوس ہونے لگا۔ میرا دل چاہا کہ کمرے سے نکل جاؤں، لیکن مجھ پر اس وقت جو دہشت طاری تھی اس نے میرے قدموں کو جکڑ رکھا تھا۔ میں چاہنے کے باوجود اپنے کمرے سے 1 انچ بھی جنبش کرنے سے قاصر تھا۔ وانگ کو کمرے سے گئے بس 20 منٹ گزرے تو اچانک ہنری مارتھر کے ساکہ جسم میں جان پڑ گئی۔ اس نے فائل بند کر کے اس طرح فرش پر پھینک دیا جیسے اب اس فائل میں اس کی دلچسپی کا کوئی سامان باقی نہ رہا ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ چند ثانیے بعد اس نے آنکھیں کھولی تو بالکل نارمل نظر آنے لگا۔ آنکھوں کی سرخی اور چہرے کی ہولناکی یک لخت نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی۔ تب اس نے میری جانب غور سے دیکھا اور میں نے نیز انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، تمہارا دشمن خود تمہارا کیس فائل لے کر یہاں آ رہا ہے۔ یہ سب کچھ میرے لیے انتہائی پرسرار اور حیرت انگیز ہے۔ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ نان سینس، ہنری مارتھر نے نفرت سے کہا۔ ہپناٹزم اور ٹیلی پیتھی کے یہ گھٹیا کھیل تماشے اب بہت پرانے ہو چکے ہیں۔ مغرب کے شعبدہ باز مشرق میں آ کر انہی فضول علوم کے ذریعے اپنے پیٹ کا جہنم پالتے ہیں۔ میں نے وقت کی تنگی کے پیش نظر اس وقت اس فن کا مظاہرہ کیا تھا ورنہ، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی تمہیں ان باتوں کو سمجھنے میں وقت لگے گا۔ ہنری مارتھر کیا ہے؟ آج تک باز کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکا۔ سر، میں نے بڑی جسارت سے کام لیا، کیا آپ مجھے بھی ان علوم سے روشناس کرا دیں گے؟
یہ تمہاری صلاحیتوں اور تنظیم سے تمہاری وفاداری پر منحصر ہے، ہنری مارتھر بولا۔ اگر تم ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوتے رہے تو میں تم کو ایسے علوم بھی سکھاؤں گا جن کا تصور بھی تمہارے لیے ناقابل یقین ہوگا۔ میں کوئی جواب دینا چاہتا تھا، لیکن اسی لمحے دروازہ کھلا اور سب سے آگے جو شخص داخل ہوا اسے دیکھ کر میں اچھل پڑا۔ وہ شخص ایس پی بنسی لال کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اس کی پشت پر ہوشنگ اور جنگ وانگ بھی موجود تھے۔ بنسی لال مشینی انداز میں چلتا ہوا ہنری مارتھر کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ہنری مارتھر اور بنسی لال کی نگاہوں کا تصادم ہو رہا تھا۔ میں نے ہنری مارتھر کی آنکھوں میں پھر ایک نمایاں چمک محسوس کی تھی۔ بنسی لال کی حیثیت اس وقت کسی ایسا معمول جیسی تھی جو پوری طرح اپنے عامل کے قبضے میں بے بس ہوتا ہے۔ بنسی لال، ہنری مارتھر نے اسے گونجتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، کیا تم پجاری اجیت کمار کا فائل لے آئے ہو؟ ہاں، بنسی لال خوابیدہ آواز میں بولا اور اس نے فائل ہنری مارتھر کو دے دیا، لیکن اس کی نظریں بدستور ہنری مارتھر کی نگاہوں سے ٹکراتی رہیں۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ اس کے علاوہ پولیس کے ریکارڈ میں اجیت کمار کے خلاف کوئی اور ثبوت موجود نہیں ہے؟ مجھے یقین ہے۔ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ تم اپنے ذہن سے اجیت کمار کے نام اور کیس کے فائل کے تمام حوالے دوڑ ڈالو تو کیا تم ایسا کرو گے؟ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم ان تمام باتوں کو یکسر ذہن سے نکال دو، اپنے لاشعور اور شعور دونوں کو واش کر ڈالو۔ ہاں، میں نے اپنے ذہن سے تمام باتوں کو کھرچ کر نکال دیا ہے۔ بنسی لال، ہنری مارتھر نے قدرے توقف کے بعد پوچھا، کیا تمہیں یاد ہے کہ ہم ابھی کس سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے؟ نہیں، مجھے کچھ یاد نہیں۔ بنسی لال نے اسی خوابیدہ کیفیت میں جواب دیا۔ تم میری آنکھوں کو دیکھ رہے ہو، کیا یہ تمہیں یاد رہیں گی؟ ہاں، ان آنکھوں کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ کیا تم جانتے ہو کہ اس وقت تم کس عمارت میں موجود ہو؟ نہیں، بنسی لال نے جواب دیا۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ اس عمارت تک میں اس شخص کے ذریعے پہنچا تھا جس سے میری ملاقات میوزیم کے قریب ہوئی تھی۔ واپسی میں بھی وہی شخص تمہاری رہنمائی کرے گا، لیکن تم گھر جا کر کسی سے گفتگو کیے بغیر سونے کی کوشش کرو گے، اور صبح جب بیدار ہوگے تو اس شخص کو بھول جاؤ گے۔ ہاں، میں اسے بھول جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں اب تمہیں واپسی کا حکم دے رہا ہوں۔ ہنری مارتھر نے ٹھوس لہجے میں کہا، ان آنکھوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا۔ دوبارہ جب بھی یہ آنکھیں تمہیں کوئی ہدایت دیں تو تمہیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ ہاں، میں ان آنکھوں کا حکم نہیں ٹال سکتا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ ہنری مارتھر نے تہمکانہ انداز میں بنسی لال کو حکم دیا۔ وہ مشینی انداز میں پلٹا اور قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ اس نے میری جانب بھی کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ میں دل ہی دل میں ہنری مارتھر کی ساحرانہ شخصیت کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے بنسی لال کے سلسلے میں ہپناٹزم، ٹیلی پیتھی اور خواب و بیداری کی کیفیتوں کو جس انداز میں یکجا کر دیا تھا وہ حیرت انگیز تھی۔ تیسرے روز اچانک مجھے ہوشنگ کی طرف سے اپنا سامان پیک کرنے کا حکم ملا۔ مجھے صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ تنظیم کے بعض افراد کے ساتھ مجھے بحری راستے سے باہر بھیجا جا رہا ہے۔ میں نے سفر اور منزل کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا اور اپنا سامان باندھ کر تیار ہو گیا۔ حالات کے پیش نظر اب مجھے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا تھا۔ پولیس کی قید میں مجھ پر جو مظالم ڈھائے گئے تھے انہوں نے میرا دل پتھر کر دیا تھا۔ میں نے دہشت زدہ ہونا چھوڑ دیا تھا۔ وانگ کی تعلیم نے مجھے نڈر اور بے خوف بنا دیا تھا۔ مجھے اپنا آبائی وطن چھوڑنے کا کوئی افسوس نہیں تھا، البتہ اتنا قلق ضرور تھا کہ میں راہیلہ کا انتقام پورا نہ کر سکا۔ مجھے پجاری لکشمن داس اور پجارن سوریتا کی نفرتوں کا حساب بھی صاف کرنا تھا۔ جیون لال کا بھی کچھ حساب مجھ پر نکلتا تھا۔ میں اسے بھی چکتا کرنا چاہتا تھا، لیکن فی الحال میں یہ سب کچھ کرنے سے قاصر تھا۔ تنظیم میں قدم جمائے بغیر میں ہوشنگ یا ہنری مارتھر پر اپنی کسی خواہش کا اظہار کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اگر زندگی نے وفا کی اور حالات نے ساتھ دیا تو میں اپنے دشمنوں کو ضرور ٹھکانے لگا دوں گا۔ میں رات کے کھانے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ تنظیم کا ایک آدمی میرا سامان لے گیا۔ پھر میں باقی ساتھیوں کے ساتھ ساحل تک پہنچا، جہاں ایک چھوٹا سا جہاز لنگر انداز تھا۔ اگر اسے ایک بڑی لانچ کہا جائے تو درست ہوگا۔ جس گاڑی میں مجھے ساحل کی جانب بھیجا گیا تھا اس میں میرے اور ہوشنگ کے علاوہ 3 افراد تھے۔ کل کتنے آدمیوں کو روانگی کا حکم ملا تھا مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا، لیکن لانچ پر پہنچنے کے بعد مجھے اس کا علم ہو گیا۔ ہوشنگ، جم وانگ اور میرے علاوہ 21 آدمی شریک سفر تھے۔ ہمارے ساتھ روبی کے علاوہ 4 دوسری لڑکیاں بھی تھیں۔ لانچ روانہ ہونے سے کچھ دیر پہلے ہنری مارتھر بھی ہمارا شریک سفر ہو گیا۔
لانچ پر کیبنوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی، اس لیے ایک ایک کیبن میں 4 افراد کو رہنا تھا۔ ایک کیبن 5 لڑکیوں کے لیے محسوس تھا۔ ایک میں جنگ وانگ اور ہوشنگ نے قبضہ جما لیا تھا۔ ہنری مارتھر کا کیبن لانچ کے عرصے پر کپتان کے کمرے سے ملحق تھا۔ ڈاکٹر گوش ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ مجھے بطور خاص ڈاکٹر کی کمی محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں نے اس کا اظہار کسی پر نہیں ہونے دیا۔ 2 روز تک ہمارا سفر کھلے سمندر میں جاری رہا۔ اس دوران کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا۔ سفر کے ابتدائی مرحلے میں میری طبیعت قدرے بگڑ گئی کیونکہ میں بحری سفر کا عادی نہیں تھا۔ اس دوران میں میرے کیبن کے ایک ساتھی نادر خان نے میرا بے حد خیال رکھا اور ضروری ادویات اور اپنے تجربوں سے مستفید کرتا رہا۔ کیبن میں نادر خان کے علاوہ جو افراد تھے ان کے نام شیکھر اور ڈیوڈ تھے، لیکن نادر خان نسبتاً دلیر اور پرمذاق شخصیت کا مالک تھا۔ شیکھر دبلا پتلا اور پست قد تھا، مگر انتہائی پھرتیلا اور زیرک تھا۔ ڈیوڈ شراب اور شباب کا رسیا تھا۔ دن رات اسے عورت اور شباب کے سوا کسی بات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس کی عمر بھی ڈلنے لگی تھی، لیکن نادر خان نے مجھے بتایا کہ ڈیوڈ نقب زنی کے معاملات میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ اس کے ذمہ صرف یہی ایک کام تھا۔ لانچ پر دوسروں کے قریب رہنے سے مجھے اس بات کا اندازہ بھی ہو گیا کہ ڈاکٹر کے کہنے کے بموجب تنظیم کا ہر فرد اپنی جگہ مکمل طور پر آزاد تھا۔ ہوشنگ اور جم وانگ کی موجودگی میں بھی وہ اپنا کام نہ ہونے کی صورت میں واہی تباہی بکتے رہتے تھے اور ایک دوسرے سے بے تکلفی سے پیش آتے تھے۔ البتہ جب ہنری مارتھر سامنے ہوتا تھا تو سب ہی کو سام سونگ جاتا تھا۔ میں نے نادر خان سے 2 روز میں خاصی دوستی بڑھا لی تھی۔ میری طرح اسے بھی پولیس کی تحویل سے اغوا کیا گیا تھا۔ اس پر ایک قتل کا مقدمہ زیر سماعت تھا، لیکن ایک روز پیشی سے واپس جیل جاتے ہوئے اسے ہوشنگ اور اس کے آدمیوں نے راستے سے اڑا لیا۔ نادر خان نے مجھ سے یہ بات بڑی صاف گوئی سے بتا دی کہ تنظیم میں شمولیت اختیار کرنے سے پہلے وہ 4 قتل کر چکا تھا، لیکن ایک بار بھی نہیں پکڑا گیا۔ 5واں قتل اس نے ایک طوائف کے کوٹھے پر کیا تھا اور وہاں سے بھی فرار ہو گیا تھا، مگر بعد میں طوائفوں کے دلالوں کی مخبری اور نشاندہی پر ایک روز اسے پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اسی 5ویں قتل کے مقدمے کے دوران میں اسے ہوشنگ نے اغوا کر کے تنظیم میں شامل کر لیا تھا۔ بہرحال میں اب اصل کہانی کی طرف واپس آتا ہوں۔ 2 روز تک ہماری لانچ سمندر میں سفر کرتی رہی۔ تیسرے روز ٹھنڈی ہواؤں کی شدت نے ہمیں اپنے کیبنوں میں بند رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں اور نادر خان بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ شیکھر کسی دوسرے کیبن میں چلا گیا تھا، البتہ ڈیوڈ موجود تھا اور حسب معمول بوتل سے منہ لگائے اپنے بستر میں گھسا چسکیاں لگا رہا تھا۔ نادر خان اور میرے درمیان عام سی باتیں ہو رہی تھیں۔ ماضی کے قصے کہانیاں دہرائی جا رہی تھیں کہ اچانک نادر خان نے نہایت رازداری سے پوچھا، اجیت، یہ روبی اور تمہارے درمیان کس قسم کے تعلقات ہیں؟ کیا؟ میں نے اس اچانک سوال پر چونکتے ہوئے کہا، میں سمجھا نہیں نادر خان۔ نادر خان سے اڑنے کی کوشش مت کرو دوست، وہ مسکرا کر بولا، میں خوبصورت تتلیوں کی اڑان خوب سمجھتا ہوں۔ میں نے خاص طور پر محسوس کیا ہے کہ روبی اور تم ایک دوسرے میں گہری دلچسپی لے رہے ہو، خاص طور پر روبی۔ وہ جب بھی ہمارے درمیان ہوتی ہے خاص طور پر تمہیں کن آنکھیوں سے دیکھتی رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارا خیال درست ہو، میں نے ٹالتے ہوئے کہا۔ تنظیم میں شامل ہونے کے بعد ڈاکٹر نے اسے کچھ دنوں کے لیے میری خدمت کے لیے محسوس کر دیا تھا، لیکن میں نے کبھی زیادہ دلچسپی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ایک مشورہ دے رہا ہوں تمہیں۔ اس بار نادر خان نے میرے اور قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کی، روبی سے محتاط ہی رہنا، اپنا کوئی راز کبھی اس پر ظاہر نہ کرنا، ورنہ خطرات میں گر جاؤ گے۔ کیوں، کوئی خاص بات ہے؟ میں نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میری باتوں کو صرف اپنی ذات تک محدود رکھو گے، کسی اور سے ذکر نہیں کرو گے۔ تم مجھ پر اعتماد کر سکتے ہو دوست، میں نے نادر خان کو یقین دلایا۔ مجھے شبہ ہے کہ روبی ہوشنگ سے ملی ہوئی ہے اور تنظیم کے لوگوں کے دلوں کا احوال معلوم کر کے ہوشنگ تک پہنچاتی رہتی ہے۔ اوہ، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، میں سنجیدگی سے بولا۔ میں نے دوستی کے ناطے تمہیں خطرے کا سگنل دے دیا ہے، آگے تم جانو اور تمہارا کام۔ اس سے پیشتر کہ میں کوئی جواب دیتا، کیبن میں لگا ہوا خطرے کا بزر چیخنے لگا۔ نادر خان نے کمبل پھینک کر بستر سے اترنے میں کچھ زیادہ ہی تیزی کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں نے بھی اس کی پیروی کی اور لپکتا ہوا عرشے پر آ گیا جہاں باقی لوگ بھی جمع ہو رہے تھے۔ ہنری مارتھر اپنے کیبن کے باہر آنکھوں سے دوربین لگائے کھڑا دور سمندر میں کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہوشنگ اور وانگ اس کے قریب ہی موجود تھے۔ باقی افراد جب عرشے پر جمع ہو گئے تو ہنری مارتھر نے دوربین آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا،
کوئی گشتی لانچ ہمارے کاغذات کی جانچ پڑتال کے لیے آ رہی ہے۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے سر؟ نادر خان نے بلند آواز میں پوچھا۔ اجازت ہو تو اسے رینج میں آنے سے پہلے ہی اڑا دیا جائے۔ نہیں، تم یہ کام پہلے بھی کر چکے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ آج اپنے نئے ساتھی اجیت کو اس کا موقع دیا جائے۔ ہنری مارتھر نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تیار ہوں سر، میں نے قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں ایک لائف بوٹ میں بیٹھ کر گشتی لانچ کی سمت جانا ہوگا۔ ہوشنگ تمہیں ایک تباہ کن بم دے گا۔ قریب پہنچ کر تمہیں اس لانچ کو تباہ کرنا ہوگا، لیکن اس طرح کہ خود محفوظ رہو۔ ہو سکتا ہے کہ تم ان کی نظر میں آ جاؤ۔ ایسی صورت میں گشتی لانچ کی سرچ لائٹ تمہیں اپنے گھیرے میں لے لیں گی۔ تم نے فرار کی کوشش کی تو تمہارا جسم چھلنی کر دیا جائے گا۔ مجھے لائف بوٹ اور بم دے دیا جائے سر، میں نے بے خوفی سے کہا۔ آگے جو ہوگا اسے بھی دیکھ لیا جائے گا۔ میرے دوست ساتھی مجھے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن ہنری مارتھر کی نگاہیں مسکرا رہی تھی۔ ہوشنگ نے فوری طور پر مجھے ایک بم فراہم کر دیا جو ایک پلاسٹک پیپر میں لپٹا ہوا تھا تاکہ پانی سے محفوظ رہ سکے۔ وانگ اور اس کے چند ساتھیوں نے لائف بوٹ سمندر میں اتار دی، پھر رسیاں لٹکا دی گئیں۔ میں اسی کے ذریعے لائف بوٹ میں اترنے کے لیے آگے بڑھا تو ہنری مارتھر کی آواز پھر کانوں سے ٹکرائی۔ اجیت، تم چاہو تو کسی تجربہ کار ساتھی کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ میں تنہا جانا زیادہ پسند کروں گا سر، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مجھے امید ہے کہ میں اس لانچ کو پہنچ کر تباہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں نے عرصے پر کھڑے ہوئے ساتھیوں پر الوداعی نظر ڈالی اور رسی پکڑ کر لائف بوٹ میں پہنچ گیا۔ تربیت کے دوران مجھے ایسے حالات سے نبرد آزما ہونے کے طریقے بھی بتائے گئے تھے، لیکن اس وقت میں جس امتحان پر جا رہا تھا وہ میرے لیے قطعی نیا تھا۔ میں نے ہنری مارتھر کے سامنے جھجک کر اپنی بزدلی کا مظاہرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ زندگی کی اذیتوں نے یوں بھی مجھے موت کے ہولناک تصور سے لاپرواہ کر دیا تھا۔ میں نے لائف بوٹ میں اتر کر رسی چھوڑ دی اور لائف بوٹ کو آہستہ آہستہ اپنی لانچ سے دور کرنے لگا۔ زندگی کا وہ ہولناک تجربہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں یادگار بن جاتے ہیں۔ اس رات کا حادثہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میں نے جذبات کی رو میں آ کر ہنری مارتھر سے گشتی لانچ کی تباہی کی حامی بھر لی تھی، لیکن اس سلسلے میں میرا تجربہ صفر تھا۔ گشتی لانچ اگر ہمارے جہاز کی طرف بڑھ رہی تھی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تھا۔ ایسی صورت میں وہ ہماری طرف سے کسی جوابی کارروائی کی توقع بھی ضرور رکھتے ہوں گے اور ہر قسم کے خدشات سے نمٹنے کے لیے بھی پوری طرح تیار ہوں گے۔ میں ان کی سرچ لائٹ سے کسی طرح خود کو محفوظ رکھ سکوں گا، مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ روانگی سے پیشتر میں نے ہنری مارتھر سے گشتی لانچ کی سمت کے بارے میں بھی دریافت نہیں کیا تھا، بس اندازے سے اس سمت بڑھ رہا تھا جس طرف ہنری مارتھر دوربین سے دیکھ رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک میں کھلے سمندر میں تنہا سفر کرتا رہا۔ موجیں پرسکون نہ ہوتی تو کوئی بپھری ہوئی لہر اب تک لائف بوٹ کو الٹ چکی ہوتی۔ سردی شدت اختیار کرتی جا رہی تھی، لیکن پیش آنے والے حالات کی سنگین نوعیت نے سردی کا احساس میرے ذہن سے مٹا رکھا تھا۔ میں تاریکی میں اسی سمت بڑھتا رہا جدھر گشتی لانچ کی موجودگی کا اندازہ لگایا گیا تھا۔ میرا اندازہ ٹھیک ہی ثابت ہوا۔ کچھ دیر بعد گشتی لانچ نظر آنے لگی۔ اندھیرے میں یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی عفریت مجھے ہڑپ کر جانے کے لیے میری طرف تیزی سے بڑھتا چلا آ رہا ہو۔ میں نے پتوار چلانے بند کر دیے۔ گشتی لانچ میری سمت میں تھی اور اس طرح مجھے بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ اگر لائف بوٹ کو ذرا بائیں جانب موڑ کر بڑھایا جائے تو زیادہ مناسب رہے گا، لیکن ابھی پتوار کو دوبارہ ایک نئے زاویے سے چلانے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ رابرٹ کی روح کی تیز مہک میری ناک سے ٹکرائی اور میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ ایک لمحے کو مجھے یقین نہیں آیا۔ رابرٹ نے کہا تھا کہ جب تک میں سمندر نہ پار کر لوں گا وہ مجھ سے نہیں ملے گا، تو کیا روح کی موجودگی کا احساس محض میرا دھوکہ ہے؟ میں نے سوچا، لیکن دوسرے ہی لمحے رابرٹ کی مانوس آواز میرے کانوں میں گونجی تو مجھے حقیقت کا اندازہ ہو گیا۔ امجد علی میرے دوست، مجھے خوشی ہے کہ تم نے میرے مشورے پر نئے حالات سے سمجھوتا کر لیا اور اس خطرناک مہم کو سر کرنے کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار بھی کر دیا۔ میں تمہیں حیات نو کے لیے مبارکباد دیتا ہوں، مگر تم نے تو کہا تھا کہ سمندر پار کرنے کے بعد مجھ سے ملو گے۔ میں نے کہا، ان باتوں میں الجھنے کی کوشش مت کرو میرے دوست۔ روح کی مانوس آواز میرے کانوں میں ابھری۔ میں تمہیں ایک نئی خوشخبری بھی سنانا چاہتا ہوں۔ خشکی چھوڑتے ہی تم اس مجذوب کی بددعا سے بھی آزاد ہو گئے جس نے تمہاری پرسرار قوتوں کو چھین لیا تھا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا۔ کیا میں ان طاقتوں اور جنتر منتروں کو دوبارہ استعمال کر سکتا ہوں؟ ہاں، چاہو تو آزما کر دیکھ لو، روح نے جواب دیا۔ میں نے اسی لیے ایسے حالات پیدا کیے تھے
کہ تم کسی طرح اپنی دنیا سے دور ہو جاؤ۔ مجھے معلوم تھا کہ تم اپنی کھوئی ہوئی قوتیں اسی طرح واپس حاصل کر سکتے ہو، لیکن میں تمہیں قبل از وقت بتانے سے مجبور تھا۔ لیکن ٹھہرو، ایک بات اور غور سے سن لو۔ تم ہنری مارتھر کی موجودگی میں ان باتوں کو دل کی گہرائی سے بھی الگ رکھنا۔ وہ لامحالہ 2 قوتوں کا مالک ہے۔ اگر اسے اندازہ ہو گیا کہ تمہیں پرسرار قوتیں دوبارہ مل چکی ہیں تو وہ تمہیں اپنے علم کا کوئی درس نہیں دے گا، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کرو۔ میں تمہارے مشورے پر عمل کروں گا میرے دوست، لیکن کیا تم مجھے اس تنظیم کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے جس میں تمہارے کہنے پر شمولیت اختیار کی ہے؟ ابھی ان باتوں میں الجھنے سے گریز کرو، وقت آنے پر تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ فی الحال اپنی صلاحیتوں سے ہنری مارتھر کو اپنا دوست بنانے کی کوشش جاری رکھو۔ اگر اس نے تمہیں اپنا شاگرد بنا لیا تو یقین جانو کہ تم دنیا کے سب سے خوش قسمت انسان ہوگے۔ تنظیم میں اس کی حیثیت دوسرے نمبر پر ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تنظیم کی سربراہ بھی ہنری مارتھر کی بے پناہ حیرت انگیز قوتوں کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو کیا تنظیم کی سربراہ کوئی عورت ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، لیکن میرا مشورہ ہے کہ تم سربراہ سے زیادہ ہمیشہ ہنری مارتھر کا دل جیتنے کی کوشش کرو گے۔ اس وقت میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور اس کے ساتھ ہی خوشبو کا تیز ببو کا زائل ہو گیا۔ روح سے گفتگو کرتے وقت میں نے گشتی لانچ کو بھی نظر انداز کر دیا۔ خوشبو زائل ہونے پر میں نے دوبارہ حالات کا جائزہ لیا تو ایک لمحے کو گھبرا گیا۔ گشتی لانچ اور میری لائف بوٹ کا درمیانی فاصلہ بمشکل 100-150 گز رہ گیا تھا۔ اگر روح نے مجھے پرسرار قوتیں واپس ملنے کی خوشخبری نہ سنائی ہوتی تو شاید گشتی لانچ کو قریب دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول جاتے، لیکن اب مجھے کسی بات کا خطرہ نہیں تھا۔ میں نے پلاسٹک پیپر میں لپٹے ہوئے بم کو حقارت سے گورا۔ چند لمحے پہلے وہ بم میری امیدوں کا آخری سہارا تھا، لیکن اب وہ میرے لیے حقیر کھلونے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ میں نے گشتی لانچ پر نظر ڈالی۔ اس کا اور میری لائف بوٹ کا درمیانی فاصلہ تیزی سے گھٹ رہا تھا۔ میں نے پورے یقین کے ساتھ ایک آزمودہ منتر کا جاپ شروع کر دیا۔ میرے ہونٹ تیزی سے منتر کا جاپ کر رہے تھے اور میری نگاہیں گشتی لانچ پر مرکوز تھیں۔ روح سے گفتگو کے بعد میں خود کو ٹھوس اور مستحکم محسوس کر رہا تھا۔ جاب مکمل کر کے میں نے لائف بورڈ میں قدم جما کر خود کو کھڑا کر لیا۔ بم کا تھیلا میرے شانے پر لٹک رہا تھا۔ میں نے اسے شانے سے اتار کر سمندر کی گہرائیوں میں غرق کر دیا۔ پھر میرے دونوں ہاتھ فضا میں بلند ہو گئے۔ میری آنکھیں گشتی لانچ پر مرکوز تھیں۔ درمیانی فاصلہ ہر لمحے کم ہو رہا تھا۔ 80 گز، 70 گز، اور پھر میں نے بند مٹھیوں کو کھول کر دونوں ہاتھ تیزی سے گشتی لانچ کی سمجھ جھٹک دیا۔ دوسری لمحے ایک ہولناک دھماکہ ہوا اور گشتی لانچ سے بھیانک شعلے بلند ہونے لگے۔ اس کے ساتھ ہی انسانی چیخو پکار کی آوازیں بھی بلند ہونے لگیں۔ شعلوں کی روشنی میں گشتی لانچ سے کچھ افراد کو میں نے سمندر میں چھلانگ لگاتے بھی دیکھا۔ میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ مجھے میری کھوئی ہوئی پرسرار قوتیں واپس مل چکی تھی۔ روح نے میرے ساتھ جس ہمدردی کا مظاہرہ کیا تھا وہ اپنی مثال آپ تھی۔ اس نے قدم قدم پر میری رہنمائی کی تھی، دوستی کا حق ادا کیا تھا، اور اس وقت بھی میں روح کی بروقت اطلاع کی وجہ سے ہی کامرانیوں سے ہمکنار ہوا تھا اور لائف بوٹ پر بیٹھا گشتی لانچ کو خوفناک شعلوں کے درمیان گرا دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہوشنگ کا دیا ہوا بم سمندر میں پھینک دیا تھا تاکہ ہنری مارتھر گشتی لانچ سے بلند ہونے والے شعلوں کو دیکھ کر ہی اندازہ قائم کر لے کہ میں نے وہی دستی بم پھینک کر کامیابی حاصل کی ہے۔ رابرٹ کے مشورے کے بعد میں نے طے کر لیا تھا کہ ہنری مارتھر سے اپنی قوتوں کو ہمیشہ پوشیدہ رکھوں گا اور اس کی دوستی حاصل کر کے اس سے وہ علوم بھی ضرور سیکھوں گا جن کی وجہ سے تنظیم کی سربراہ بھی ہنری مارتھر کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ رابرٹ نے مجھے یہی بتایا تھا۔ میں لائف بوٹ میں بیٹھا انہی باتوں پر غور کر رہا تھا۔ میں نے گشتی لانچ کو بھڑکتے شعلوں کے درمیان گرا دیکھ کر خود کو لانچ کی طرف سے کسی جوابی کارروائی سے قطعی بے نیاز کر لیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ گشتی لانچ کی تباہی نے اس کے عملے کو افراتفری سے دوچار کر دیا ہوگا۔ عملے کو اس وقت صرف اپنی زندگی بچانے کی فکر لاحق ہوگی۔ اتنا ہوش بھلا کس کو ہوگا کہ وہ لانچ کی تباہی کی وجہ دریافت کرے؟ لیکن جو کچھ میں نے سوچا تھا وہ میری بھول تھی، اور اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب یکے بعد دیگرے 2 فائر ہوئے اور سنسناتی ہوئی گولیاں میرے وجود کو دہلاتی ہوئی میرے قریب سے گزر گئی۔ میں نے برق رفتاری سے پتواروں پر گرفت مضبوط کی اور لائف بورڈ کو جلتی ہوئی گشتی لانچ سے دور ہٹانے لگا، لیکن ابھی میں اپنی کوشش میں مصروف ہی تھا کہ اچانک جلتی ہوئی لانچ سے دوسرا برس مارا گیا۔ بھڑکتے ہوئے طوفانی شعلوں کی روشنی میں غالباً مجھے دیکھ لیا گیا تھا اور اب انتقامی کارروائی کے تحت مجھ پر فائرنگ کی جا رہی تھی۔ سنسناتی ہوئی گولیاں میرے قریب سے گزرتی رہیں۔ 1-2 گولیاں لائف بورڈ سے بھی ٹکرائی تھیں۔
موجودہ حالات میں کسی جنتر منتر سے کام لینا بھی دشوار تھا۔ میں نے پتوار کو اور تیزی سے چلانا شروع کیا۔ لان سے اب مستقل فائرنگ ہو رہی تھی۔ وہ جو کوئی بھی رہا ہو خود کو شعلوں سے نہیں بچا سکتا تھا، لیکن شاید اس نے خود مرنے سے پہلے میرے وجود کو چاٹ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ دیوانہ وار گولیاں برسا رہا تھا اور پھر اچانک تاریکی میں سنسناتی ہوئی ایک گولی میرے بائیں بازو کو چھیتی ہوئی لائف بوٹ سے ٹکرائی تو پتوار میرے ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ پگھلے ہوئے سیسے کی تپش نے میرے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور موجوں کا سینہ چیرتا ہوا اپنے جہاز کی طرف تیرنے لگا۔ لائف بوٹ دشمنوں کی نگاہوں میں آ چکی تھی، اس لیے میرا اس پر موجود رہنا موت کو دعوت دینے سے کم نہ تھا۔ تربیت کے دوران میں نے تیراکی میں بھی مشتاقی حاصل کی تھی، لیکن اس وقت میں نے اپنی تیراکی کی مہارت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کر کے ایک اور حماقت کا ثبوت دیا تھا۔ گولی کا زخم تازہ تھا، اس لیے مجھے فوری طور پر درد کی شدت کا احساس نہیں ہوا تھا، لیکن جب سمندر کے کھارے پانی نے میرے زخم پر نشتر چبونے شروع کیے تو میں تل ملا اٹھا۔ میں نے موت کو شکست دینے کے ارادے سے اپنے ہاتھوں کو اور تیز تیز چلانا شروع کر دیا، لیکن میری طاقت آہستہ آہستہ میرا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ مجھ پر بے ہوشی طاری ہو رہی ہے۔ میں نے خود کو بیدار رکھنے کی کوشش کی۔ ایک بازو زخمی ہونے کی وجہ سے کچھ دیر بعد بیکار ہونے لگا تو میں نے دوسرے سے تیرنے کی کوشش جاری رکھی، لیکن ذہن پر طاری ہونے والی غنودگی ہر لمحے میرے وجود پر اپنی گرفت مضبوط کرتی جا رہی تھی، اور پھر مجھے اپنی آنکھوں کے نیچے گپ اندھیرا پھیلتا محسوس ہوا۔ میرے پپوٹے آہستہ آہستہ بند ہو رہے تھے، میرے ہاتھ پاؤں حرکت کرنے سے جواب دے رہے تھے۔ میرا وجود سمندر کی لہروں کے رحم و کرم پر ڈولنے لگا۔ میں نے آخری بار اپنے ذہن کے اندھیروں کو دور کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ ایک بڑی لہر نے میرے وجود کو پوری طرح اپنے اندر سمو کر میرے حواس گم کر دیے تھے، اور اس کے بعد میرا ذہن گپ اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو اپنی لانچ کے اسی کیبن میں اپنے بستر پر پایا جہاں میرے 3 ساتھی موجود تھے۔ ڈیوڈ حسب دستور اس وقت بھی بوتل ہاتھوں میں دبائے چسکیاں لے رہا تھا۔ شیکھر کسی انگریزی رسالے کی ورق گردانی کر رہا تھا، اور نادر خان اسے غالباً میرے ہوش میں آنے کا انتظار تھا۔ چنانچہ جیسے ہی ہماری آنکھیں چار ہوئیں، نادر خان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے آہستہ سے مجھ سے پوچھا، اب کیا محسوس کر رہے ہو؟ ٹھیک ہوں، میں نے اپنے ذہن کی قوتوں کو یکجا کرتے ہوئے جواب دیا۔ پھر اچانک مجھے اپنے بازو کا خیال آیا جہاں گولی لگی تھی۔ میں نے بازو پر نظر ڈالی تو وہاں پٹی بندی دیکھ کر سمجھ گیا کہ میرے زخموں کا علاج کیا جا چکا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ تم بچ گئے، ورنہ جس وقت ہم نے تمہیں سمندر سے نکالا تھا تمہارے بچنے کی بہت کم امید نظر آتی تھی۔ گشتی لانچ کا کیا حشر ہوا؟ میں نے پوچھا۔ جل بن کر خاک ہو گئی، نادر خان نے آہستہ سے کہا۔ باس نے تمہاری کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ مجھے سمندر سے کس نے نکالا؟ میں نے دریافت کیا۔ میرا خیال ہے کہ جس وقت مجھ پر غنودگی طاری ہو رہی تھی اس وقت دور دور تک ہماری لانچ کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ گشتی لانچ سے بلند ہونے والے شعلے اتنے ہولناک تھے کہ سمندر دور تک روشن نظر آ رہا تھا۔ باس اگر دور اندیشی سے کام نہ لیتا تو شاید تم آبی جانوروں کی درندگی کا شکار ہو چکے ہوتے۔ نادر خان نے جواب دیا۔ جس وقت تمہیں گشتی لانچ کی تباہی کے لیے روانہ کیا گیا تھا اس کے کچھ دیر بعد باس نے مجھے اور شیکھر کو بھی تمہارے پیچھے روانہ ہونے کا حکم دیا تھا۔ دراصل باس کو شبہ تھا کہ تم اس مہم کو سر کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمیں اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا کہ تمہاری ناکامی کی صورت میں ہم گشتی لانچ کو ٹھکانے لگائیں، اور اگر تم کسی مصیبت میں پھنسو تو تمہاری گلو خلاصی کرائی جائے۔ لیکن ہم گشتی لانچ سے شعلے بلند ہوتے دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ تمہیں ناکامی نہیں ہوئی۔ پھر جب فائرنگ شروع ہوئی تو ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ تم کسی مصیبت میں پھنس گئے ہو، چنانچہ ہم نے رفتار تیز کر دی۔ پھر یہ اتفاق ہی سمجھو کہ میں نے تمہیں لہروں پر بہتا دیکھ لیا۔ اگر ذرا بھی چوک ہو جاتی تو پھر شاید ہمارے فرشتے بھی تمہیں تلاش نہ کر پاتے۔ مجھے لانچ پر آئے کتنی دیر گزر چکی ہے؟ 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں، نادر خان نے کہا۔ باس نے خود اپنے ہاتھوں سے تمہارے زخموں کی مرہم پٹی کی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ باس کی استعمار داری نے تنظیم کے کچھ ممبروں کے دل میں حسد کی آگ بھی ضرور بھڑکا دی ہوگی۔ میں سمجھا نہیں، میں نے حیرت سے پوچھا۔ کیا تنظیم کے کچھ افراد اس گشتی لانچ کی تباہی کو پسند نہیں کرتے تھے؟ تم غلط سمجھے، نادر خان نے سرگوشی کی۔ دراصل باس کے لیے زندگی اور موت دونوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ تنظیم کے ممبران اس کے لیے حقیر کیڑوں مکوڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ چنانچہ آج تک باس نے کبھی کسی کے ساتھ ہمدردی کا اظہار نہیں کیا۔ تم سے پہلے بھی بے شمار لوگ حادثات کا شکار ہوتے رہے ہیں،
لیکن باس نے کسی ایک کی بھی مزاج پرسی نہیں کی، مگر آج پہلی بار ہم نے اس کی نگاہوں میں تمہارے لیے ہمدردی محسوس کی۔ لانچ کا ڈاکٹر تمہارے زخموں پر مرہم پٹی کرنا چاہتا تھا، لیکن باس نے اسے روک دیا۔ پھر اس نے خود تمہارے زخموں کو دھو کر اس پر مرہم پٹی کی۔ بیشتر لوگوں نے باس کی اس تبدیلی کو محسوس کیا ہے۔ میں باس سے زیادہ تمہارا شکر گزار ہوں میرے دوست، میں نے پورے خلوص سے کہا۔ تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ بیکار باتیں مت کرو اجیت۔ اچھا، اب میں باس کو تمہارے ہوش میں آنے کی خبر دینے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ جیسے ہی تمہاری بے ہوشی ختم ہو اسے فوراً مطلع کیا جائے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نادر خان نے اٹھ کر میرے جسم پر کمبل ڈالا اور پھر تیزی سے کیبن سے باہر چلا گیا۔ میں نے ڈیوڈ کی جانب دیکھا، اس کے ہاتھوں میں دبی ہوئی بوتل نفس سے زیادہ خالی ہو چکی تھی۔ شیکھر بدستور انگلش میگزین کی تصویروں سے دل بہلانے میں محو تھا۔ ان دونوں میں سے کسی ایک نے بھی میری طرف توجہ نہ دی اور نہ ہی مجھے نئی زندگی پر مبارکباد دینے کی ضرورت محسوس کی تھی۔ میں نے زخمی بازو کو آہستہ سے حرکت دی، درد کا احساس ابھی قائم تھا۔ نادر خان کی واپسی میں زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ ہنری مارتھر اور ہوشنگ بھی اس کے ساتھ ساتھ کیبن میں داخل ہوئے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ہنری مارتھر نے مجھے روک دیا۔ پھر میرے قریب آ کر بولا، اجیت، میں تمہیں پہلے امتحان کی شاندار کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تھینک یو سر، میں نے کہا۔ آپ مجھے آئندہ بھی تنظیم کے ہر کام کے لیے ہمہ وقت تیار پائیں گے۔ کل کیا ہوگا اس کے بارے میں تم کوئی حتمی اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ تمہارے ستارے روشن ہیں۔ تم ہماری تنظیم کے لیے کارآمد ثابت ہوگے، اور میری کامیابی اسی صورت میں ممکن ہوگی جب مجھے بار بار خدمت کا موقع دیا جاتا رہے گا۔ فی الحال تم آرام کرو، ہنری مارتھر نے سپاٹ آواز میں کہا۔ پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، ایک بات ہمیشہ ذہن میں محفوظ رکھنا، تنظیم کے لیے کام کرتے وقت تمہیں سینکڑوں خطرات درپیش ہو سکتے ہیں۔ ایسے موقع پر تمہیں تنظیم کی بقا کے لیے اپنی زندگی کی بازی لگانی ہوگی۔ اپنی زندگی کو تنظیم پر کبھی ترجیح دینے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ اس کے نتائج اچھے نہیں مرتب ہوں گے۔ میں اپنے محسنوں کے ساتھ غداری کا تصور بھی نہیں کر سکتا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ 2 روز آرام کر لو، مجھے یقین ہے کہ تم 2 روز میں مکمل طور پر صحت یاب ہو جاؤ گے، ہنری مارتھر نے بڑے وثوق سے کہا۔ پھر الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ ہوشنگ بھی اس کے ساتھ واپس ہوا تھا۔ کیبن میں صرف وہی 4 افراد رہ گئے تھے جو پہلے سے مقیم تھے۔ مجھے اس بات پر بھی حیرت ہوئی کہ ڈیوڈ یا شیکھر نے ہنری مارتھر یا ہوشنگ کے آنے کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا۔ پہلے کی طرح اب بھی وہ اپنے شغل میں مصروف تھے۔ میں نادر خان سے گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے بھی مجھے آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ میں نے اپنا چہرہ پھر کمبل کے اندر کر لیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ڈیوڈ اپنے بستر پر جا چکا تھا۔ میں 2 روز بعد مکمل طور پر صحت مند ہو گیا۔ بے ہوشی کی حالت میں میرے زخموں کی جو مرہم پٹی ہوئی تھی اسے دوبارہ تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ تیسرے روز لانچ کے ڈاکٹر نے پٹی کھول دی اور مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ میرے زخم بڑی حد تک مندمل ہو گئے تھے۔ لانچ کو کھلے سمندر میں سفر کرتے ہوئے 5 روز گزر چکے تھے۔ لانچ کی منزل کیا تھی مجھے اس کا کوئی علم نہیں تھا۔ میں نے اس سلسلے میں کسی سے پوچھنے سے بھی گریز کیا۔ حالات کے پیش نظر احتیاط شرط تھی۔ رابرٹ کی روح نے بھی مجھے یہی مشورہ دیا تھا۔ چنانچہ میں نے نادر خان کے علاوہ کسی اور سے اور راہ و رسم بڑھانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ روبی سے 1-2 بار ملاقات ہوئی، لیکن میں نے دوسرے افراد کی موجودگی میں اس سے بھی کھل کر بات نہیں کی۔ ہنری مارتھر زیادہ تر اپنے کیبن تک محدود رہتا تھا۔ میرا زیادہ تر وقت نادر خان کے ساتھ گزرتا تھا۔ 5 روز تک کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا۔ ہر فرد اپنی دن میں مگن نظر آتا تھا۔ 6 روز میں شام کے وقت نادر خان کے ساتھ عرصے پر ریلنگ کے قریب کھڑا محو گفتگو تھا کہ اچانک کسی نے میرے شانے کو تھپ تھپایا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ ڈیوڈ تھا، لیکن خلاف توقع اس وقت اس کے تیور کچھ اچھے نہیں تھے۔ جس انداز میں وہ مجھے گور رہا تھا اس میں حقارت اور نفرت کا احساس بھی شامل تھا۔ قبل اس کے کہ میں ڈیوڈ سے کچھ پوچھتا، اس نے پھنکارتے ہوئے کہا، مسٹر اجیت، کیا تم اسے پسند کرو گے کہ ہم ایک عورت کی خاطر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں؟ عورت؟ میں نے تعجب کا اظہار کیا۔ میں سمجھا نہیں۔ میں روبینہ یعنی روبی کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ڈیوڈ کے تیور بددستور خطرناک تھے۔ تمہیں شاید علم نہیں ہے کہ تنظیم میں کسی لڑکی کو کسی آدمی کے لیے محسوس نہیں کیا جاتا۔ مجھے علم ہے مسٹر ڈیوڈ، لیکن تمہیں شاید غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے روبینہ کو اپنے لیے محسوس نہیں کیا۔ ڈیوڈ عورت اور شباب کا رسیہ ہے مسٹر اجیت، اس نے بددستور حقارت سے کہا۔ کسی خوبصورت لڑکی کی خاطر ڈیوڈ اپنے باپ کے خون سے بھی اپنے ہاتھ رنگ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم نے روبینہ کو محسوس نہ کیا ہو، لیکن جانتے ہو وہ مجھ سے کیوں کتراتی ہے؟
اس لیے کہ تم اور ہم ایک ہی کیبن میں ہیں اور وہ خرافہ تمہاری موجودگی میں ڈیوڈ کا پہلو گرم کرتے ہوئے شرم محسوس کرتی ہے۔ اوہ، میں نے موقع کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے قدرے خشک لہجے میں جواب دیا۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، لیکن اس میں میرا کیا قصور ہے؟ قصور کس کا ہے یہ تم جانو۔ میں روبینہ کو حاصل کرنا چاہتا ہوں اور وہ کیبن میں تمہاری موجودگی کی وجہ سے کترا رہی ہے۔ ڈیوڈ نے جیب سے شراب کی بوتل نکال کر 2-4 گھونٹ حلق کے نیچے اتارتے ہوئے کہا۔ تم اس کو سمجھا دو ڈیوڈ سے جھگڑا مول لینے کی کوشش نہ کرے، ورنہ… مسٹر ڈیوڈ، اچانک مجھے غصہ آ گیا، یہ تمہارا اور روبینہ کا معاملہ ہے۔ میں اسے تمہارے پہلو گرم کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ ڈیوڈ کے بارے میں تمہاری معلومات شاید ابھی ادھوری ہیں۔ وہ آستین سے ہونٹ صاف کرتے ہوئے بولا۔ جو لوگ ڈیوڈ کو جانتے ہیں وہ اسے جھگڑا مول لینے کی حماقت نہیں کرتے، اور جو ایسا کرتے ہیں ان پر عرصہ حیات تنگ ہو جاتا ہے۔ ڈیوڈ کا انداز تحاتب بے حد گھٹیا اور بازاری تھا۔ اس نے جس انداز میں مجھے دھمکی دی تھی اس کو برداشت کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ مجھے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ نادر خان ابھی تک خاموش کیوں کھڑا ہے۔ اس نے بھی ڈیوڈ کو بےہودگی سے منع نہیں کیا تھا۔ شاید وہ ڈیوڈ سے حائف تھا، یا پھر کوئی مصلحت اسے زبان بند رکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں آئی کہ اپنے جنتر منتر کو آزماؤں اور اپنے بیروں کو حکم دوں کہ وہ ڈیوڈ کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دے، لیکن میں نے فوراً ہی اس خیال کو دل سے نکال دیا۔ رابرٹ کی روح نے مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ میں کوئی ایسی حماقت نہ کروں جو ہنری مارتھر کو میری پرسرار قوتوں سے باخبر کر دے۔ ایسی صورت میں ہنری مارتھر مجھے اپنے علوم سے آگاہ نہیں کرے گا۔ میں نے فوراً ہی ڈیوڈ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ چند ثانیے تک اسے نگاہوں میں تولتا رہا، پھر بڑے ضبط سے بولا، مسٹر ڈیوڈ، کیا میں یہ سمجھوں کہ تم روبینہ کے سلسلے میں مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہے ہو؟ قتل؟ ڈیوڈ بونڈے انداز میں مسکرایا، پھر یکلا سرد اور خشک لہجے میں بولا، ڈیوڈ اپنے دشمنوں کو محض قتل نہیں کرتا، تڑپا تڑپا کر اور سسکا سسکا کر مارنے کا عادی ہے۔ ڈیوڈ، تم مسٹر اجیت کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ نادر خان نے پہلی مرتبہ درمیان میں بولنے کی کوشش کی۔ تم درمیان میں مت بولو نادر خان۔ ڈیوڈ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تنظیم کا ہر فرد انفرادی حیثیت کا حامل ہے اور ایک دوسرے کے معاملات میں ٹانگ اڑانا سربراہ کی نظروں میں ناقابل معافی جرم ہے۔ ڈیوڈ کا خیال ٹھیک ہے نادر خان، تم ہمارے درمیان آنے کی کوشش مت کرو۔ میں نے نادر خان کو کچھ کہنے سے باز رکھا، پھر ڈیوڈ کو گھورتے ہوئے بولا، اپنے معاملات کو میں خود بھی حل کر سکتا ہوں۔ روبینہ سے کہو کہ وہ اپنی ضد چھوڑ دے، ڈیوڈ نے مجھ سے کہا۔ ایسی صورت میں تم ڈیوڈ کی دوستی بھی حاصل کر سکتے ہو۔ مجھے افسوس ہے مسٹر ڈیوڈ، میں نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا۔ روبینہ کے سلسلے میں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تمہیں شاید اپنے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے، ڈیوڈ نے تیکھے انداز میں کہا۔ آزمائش صداقت کی کسوٹی پر ہوتی ہے مسٹر ڈیوڈ، میں نے اس بار زیادہ سرد لہجے میں کہا۔ اندازے کی غلطی تمہاری جانب سے بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اوکے اوکے، ڈیوڈ مٹھیاں بھینچ کر بولا، اس بات کا فیصلہ 24 گھنٹے کے اندر ہو جائے گا کہ کس نے کس کے سلسلے میں غلط اندازہ قائم کیا تھا۔ مجھے تمہارا چیلنج قبول ہے اور اب تم جا سکتے ہو، میں نے بدستور نفرت سے جواب دیا تو ڈیوڈ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے بوتل میں بچی ہوئی شراب ایک ہی بار حلق کے نیچے اتاری، بوتل فرش پر پٹکی اور مجھے گھورتا ہوا اپنے کیبن کی طرف چلا گیا۔ اجیت، ڈیوڈ کے جانے کے بعد نادر خان نے مجھے مخاطب کیا، ڈیوڈ کی عمر پر مت جاؤ، وہ بے حد خوفناک شخصیت کا مالک ہے، اس کی بوڑھی ہڈیوں میں غالباً کو شیطانی روح حلول کر گئی ہے، لڑکیوں کے معاملے میں وہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ تم پہلی فرصت میں باز سے اس کی شکایت کر دو، صرف باز کی دخل اندازی ہی ڈیوڈ کو کسی شاطرانہ چال سے باز رکھ سکتی ہے۔ مجھے اپنے بازوں پر اعتماد ہے نادر خان، میں سنجیدگی سے بولا، باز سے شکایت کر کے میں بزدلی کا ثبوت نہیں دینا چاہتا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اور اپنے کیبن کی جانب چلا گیا۔ وہاں ڈیوڈ ایک اور لڑکی جینی کے ساتھ داود عیش دے رہا تھا۔ میں نے لاپرواہی سے ان دونوں کی طرف دیکھا، پھر اپنے بستر پر چھلانگ لگا دی۔ دوسری صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو کیبن میں بالکل تنہا پایا۔ ابھی میں اپنے بستر سے نکلنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ جینی بھاگتی ہوئی کیبن میں آئی اور میرے قریب آ کر بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولی، میرے ساتھ چلو، ڈیوڈ نے اسے قتل کر دیا ہے، جہاز کے سارے لوگ اس کی لاش کے گرد جمع ہیں۔ کسے مار ڈالا ڈیوڈ نے؟ میں نے کمبل ایک طرف پھینک کر بستر سے نکلتے ہوئے پوچھا۔ روبینہ کو، جینی نے تیزی سے کہا۔ میرا خیال تھا کہ کل رات ڈیوڈ کو زیادہ چڑھ گئی تھی، جو وہ بار بار روبینہ کو مار ڈالنے کا ذکر کر رہا تھا، لیکن اس بوڑھے درندے نے حقیقتاً اس بیچاری کو ذبح کر ڈالا۔ میں نے جینی سے زیادہ بات نہیں کی اور تیزی سے کیبن سے نکل کر اس طرف قدم اٹھانے لگا جدھر لوگ جمع تھے۔ میں بھیڑ میں گھستا ہوا موقع واردات تک پہنچا تو میری آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔
روبینہ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے سلسلے میں ڈیوڈ نے بہت درندگی کا ثبوت دیا تھا۔ روبینہ کی لاش بھیگے تختوں پر چت پڑی تھی اور اس کا لباس تار تار نظر آ رہا تھا۔ سینے اور چہرے پر گہرے گہرے زخموں کے نشانات تھے اور آنکھیں حلقوں سے باہر ابل پڑی تھیں۔ میں جرجری لے کر رہ گیا۔ میں نے مجمع پر نظر ڈالی۔ تماشائیوں میں ڈیوڈ بھی موجود تھا جو مجھے فاتحانہ انداز میں گور رہا تھا۔ میں ہونٹ چبا کر رہ گیا، لیکن میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا۔ روبینہ کو میری وجہ سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا تھا اور اس کا قاتل میرے سامنے کھڑا مجھے مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس خیال سے کہ کہیں صبر کا دامن میرے ہاتھوں سے نہ نکل جائے، میں نے اپنی توجہ دوسرے لوگوں کی طرف مبذول کر لی۔ میں نے ایک ایک چہرے کا بغور جائزہ لیا، لیکن مجھے کسی ایک چہرے پر بھی مرنے والی سے ہمدردی کے تاثرات نظر نہیں آئے۔ میں بھیڑ کو چیرتا ہوا باہر نکلا تو نادر خان میرے سامنے آ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ ڈیوڈ روبینہ کو ضرور قتل کر دے گا، اس لیے میں نے تمہیں مشورہ دیا تھا کہ بعض کو حالات سے آگاہ کر دو۔ نادر خان نے سرگوشی کی۔ اب میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ کیا ڈیوڈ مجھے بھی ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا؟ میرا خیال ہے کہ وہ لانچ پر ایسی حماقت نہیں کر سکتا، لیکن مجھے اس بات کا یقین ضرور ہے کہ وہ تمہیں لانچ سے اترنے کے بعد نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کرے گا۔ تمہیں آئندہ اس سے محتاط رہنا ہوگا۔ مجھے صرف تنظیم کے قواعد و ضوابط کا خیال ہے نادر خان، ورنہ ڈیوڈ میرے لیے کسی خارش زدہ کتے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ تم ڈیوڈ کو نہیں جانتے میرے دوست، وہ انتہائی کینہ پرور اور عیار طبیعت کا مالک ہے۔ حالات کے تقاضوں نے مجھے بے بس کر دیا ہے نادر خان، میں نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا۔ مجھے باس کی ناراضگی کا بھی خیال ہے، ورنہ اس وقت روبینہ کی لاش کے قریب ہی ڈیوڈ کی لاش بھی لوگوں کی دلچسپی میں اضافہ کرتی، مگر میں نہیں چاہتا کہ باس کو میرا کوئی اقدام ناگوار گزرے۔ دور اندیشی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ تم اس سلسلے میں خاموشی اختیار کر لو۔ نادر خان مجھے سمجھاتے ہوئے بولا۔ باس اس بات کو کبھی پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھے گا کہ کسی لڑکی کی خاطر تنظیم کے دو افراد آپس میں خون خرابہ کریں، لیکن قصور سراسر ڈیوڈ کا ہے، میں نے تلملا کر جواب دیا۔ اس نے خود ہی مجھ سے بڑھنے کی کوشش کی ہے۔ ختم کرو میرے دوست، جو کچھ ہو گیا اسے بھولنے کی کوشش کرو اور میرے اس مشورے پر عمل کرو کہ تم ہمیشہ ڈیوڈ کے سائے سے بھی محتاط رہنے کی کوشش کرو گے۔ میں کچھ جواب دینا چاہتا تھا کہ نادر خان نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے چپ رہنے کی تاکید کی۔ اس کی نگاہیں میری پشت پر کسی کو دیکھ کر سنجیدگی اختیار کر چکی تھی۔ میں نے گھوم کر دیکھا تو ہنری مارتھر اور ہوشنگ ہماری طرف آ رہے تھے۔ شاید روبینہ کے قتل کی خبر ان دونوں کے کانوں تک بھی پہنچ گئی تھی۔ میں خاموش کھڑا اپنے دل کی دھڑکنیں گنتا رہا۔ ہنری مارتھر میرے قریب سے گزرتا ہوا بیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ مجمع اسے دیکھ کر کائی کی طرح پھٹ گیا۔ روبینہ کی مسخ شدہ لاش کے قریب جا کر ہنری مارتھر نے اسے غور سے دیکھا، پھر اس نے مجمع پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بلند آواز میں پوچھا، اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ یہ کارنامہ میں نے انجام دیا ہے سر، ڈیوڈ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس کے خوبصورت جسم کے اندر غالباً کوئی بدروح خلول کر گئی تھی۔ اس نے میرا پہلو گرم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے میری مردانگی کی حد تک بھی کی تھی۔ ٹھیک ہے، اس کی لاش اٹھا کر سمندر میں پھینک دو، ہنری مارتھر لاپرواہی سے بولا۔ لانچ کے دو خلاصی لپک کر سامنے آ گئے۔ دوسرے ہی لمحے روبینہ کی لاش کو دونوں خلاصیوں نے گھسیٹ کر ریلنگ کے قریب کیا اور پھر اسے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ میں نے اپنا چہرہ دوسری جانب کر لیا۔ میرے خون کی گردش تیز ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے، مبادا میرے حلق سے کوئی آواز نہ نکل سکے۔ روبینہ کے انجام نے میری غیرت کو کچوکے لگائے تھے، میری مردانگی کو للکارا تھا، لیکن حالات کے تقاضوں نے مجھے بے بسی سے دوچار کر دیا تھا۔ میں نے وہاں سے ہٹ جانا مناسب سمجھا، لیکن ابھی میں نے اپنے کیبن کی جانب قدم بڑھایا ہی تھا کہ ہنری مارتھر نے مجھے آواز دی۔ میں پلٹ کر تیزی سے اس کے قریب چلا گیا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں کہیں بھی رہوں مسٹر اجیت، حالات سے بے خبر نہیں رہتا، ہنری مارتھر نے مجھے سپاٹ نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ میں اڑتی ہوئی چڑیا کے پر گن لیتا ہوں۔ میری نگاہیں زمین کے اندر وہاں تک بھی دیکھ سکتی ہیں جہاں تک انسان کے تصور کی رسائی محال ہے۔ میں جانتا ہوں سر، میں نے دبی زبان میں کہا۔ ڈاکٹر گھوش نے مجھ کو یہی بتایا تھا کہ آپ بے پناہ صلاحیتوں کے مالک ہیں، لیکن میں ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا مسٹر اجیت جو میری خفگی کا خیال کر کے اپنے دل کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر، میں نے ہنری مارتھر کا مفہوم بامتے ہوئے قدرے جذباتی انداز اختیار کر لیا۔ آپ کی خوشنودی کی خاطر میں اپنی حقیر جان کا نذرانہ بھی پیش کر سکتا ہوں، لیکن میرے کسی عمل سے آپ کو دکھ پہنچے یہ مجھے منظور نہیں۔ آج کا کام کل پر ڈالنا میرے نزدیک کاہلی کی علامت ہے، اور یوں بھی جو مسئلہ مردانگی اور بہادری سے طے ہو جائے وہ زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ ہنری مارتھر کا لہجہ معنی ہے ایسا۔ موقع کی تلاش میں وقت برباد کرنا اور چھپ کر پوچھ سے وار کرنا
میرے نزدیک بزدلی کی دلیل ہے اور میں تنظیم میں بزدلوں کی موجودگی برداشت نہیں کرتا۔ میں آپ کا اشارہ سمجھ رہا ہوں سر، لیکن میں مصلحتوں کی آڑ لے کر گفتگو کرنے والوں کو بھی پسند نہیں کرتا۔ ہنری مارتھر نے میری بات کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا۔ میرے کان ہزاروں میل دور تک کی آوازیں سننے کی بھی طاقت رکھتے ہیں۔ تمہارے اور نادر کے درمیان جو گفتگو ہو رہی تھی میں اسے بھی سن چکا ہوں، اور کل رات ڈیوڈ نے تم سے جو باتیں کی تھی وہ بھی میرے علم میں ہے۔ میرے لیے کیا حکم ہے سر؟ میں نے سر بلند کر کے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اور ڈیوڈ کل کے بجائے آج ہی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر ڈالو۔ طاقت کا کھیل تنظیم کے لوگوں کے لیے یقیناً دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ہنری مارتھر نے سنجیدگی سے کہا، پھر ہوشنگ کے ساتھ ایک اونچے مقام پر جا کر رک گیا۔ عرصے پر جو لوگ موجود تھے وہ ہٹ کر ریلنگ کے قریب چلے گئے۔ درمیان میں صرف میں اور ڈیوڈ رہ گئے۔ میں نے ڈیوڈ پر نظر ڈالی۔ وہ اپنی جگہ کھڑا بدستور مجھے حقارت بھری نظروں سے گور رہا تھا۔ جسمانی طور پر وہ میرے مقابلے میں بڑا حقیر لگ رہا تھا، لیکن اس کے تیور اس بات کی ترجمانی کر رہے تھے کہ وہ خود کو مجھ سے برتر سمجھ رہا ہے۔ ڈیوڈ، میں نے کچھ سوچ کر اسے بلند آواز میں مخاطب کیا، چھیڑخانی کی ابتدا تم نے کی تھی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ موت اور زندگی کے کھیل کی پہل بھی تمہاری جانب سے ہو۔ ڈیوڈ جواب دینے کے بجائے قدم جما کر آہستہ آہستہ میری سمت بڑھنے لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کچھ اس انداز میں پھیلا لیے تھے جیسے ایک ہی وار میں مجھے ختم کر ڈالنا چاہتا ہو۔ میں اپنی جگہ پوری طرح محتاط تھا اور ڈیوڈ کی ایک ایک حرکت پر غور کر رہا تھا۔ درمیانی فاصلہ بتدریج گھٹ رہا تھا۔ پھر میری توقع کے خلاف ڈیوڈ نے اچانک ایک جست لگائی، اور اس سے پیشتر کہ میں خود کو بچا سکتا، وہ پوری طرح مجھے اپنے بازوؤں میں لپیٹ کر فرش پر گرا، اور دوسرے ہی لمحے اس نے کلا بازی کھائی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے جسم کی بے شمار ہڈیاں چٹک گئی ہوں۔ ڈیوڈ کی طرف سے اس قدر اچانک حملے اور حیرت انگیز پھرتی کے مظاہرے نے مجھے ہکا بکا کر دیا، لیکن پھر میں محتاط ہو گیا۔ ڈیوڈ دوبارہ ہاتھ پھیلائے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ پھر جس لگا کر مجھے دبوچنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ میرے قریب پہنچ کر برق رفتاری سے اپنا سر فرش پر ٹکا کر ٹانگیں ہوا میں لہراتا ہوا میرے اوپر جھپٹا۔ یہ ایک خطرناک داؤ تھا۔ اس طرح اگر وہ میری گردن کو ٹانگوں کے درمیان پھنسا کر کینچی لگانے میں کامیاب ہو جاتا تو میری گردن کی ہڈی ٹوٹ جانا لازمی امر تھا۔ اس کے پہلے حملے نے اگر مجھے محتاط رہنے پر مجبور نہ کیا ہوتا تو شاید میں دھوکہ کھا جاتا، لیکن اب میں پوری طرح محتاط تھا۔ چنانچہ اس کی ٹانگیں جیسے ہی میرے اوپر آئیں، میں نے تیزی سے پینترا بدل کر اس کی ایک ٹانگ دونوں ہاتھوں سے پکڑی اور اچھل کر اس کی کمر پر بھرپور لات مار دی۔ ڈیوڈ چیخ اٹھا۔ مجھے یقین تھا کہ کراٹے کے اس جوابی داؤ نے ڈیوڈ کی ریڑھ کی ہڈی کو ضرور 2 حصوں میں منقسم کر دیا ہوگا۔ میرا اندازہ درست ہی ثابت ہوا۔ ڈیوڈ پر جوابی حملہ کرنے کے بعد میں اچھل کر ایک طرف ہو گیا اور اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا، لیکن ڈیوڈ دوبارہ اٹھنے کے بجائے بھیگے فرش پر پڑک کر کرب کے عالم میں تڑپتا رہا۔ اٹھنے کی کوشش کرو ڈیوڈ، میں نے اسے للکارا۔ گرے ہوئے دشمن پر وار کرنا میرے اصول کے خلاف ہے۔ یو باسٹرڈ سن آف اے بچ، ڈیوڈ نے مجھے گندی گالیوں سے نوازتے ہوئے کہا۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اس نے پوری قوت یکجا کر کے ایک بار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن چکرا کر پھر فرش پر اوندا ہو گیا۔ تم بازی ہار چکے ہو ڈیوڈ، میں نے گرج کر کہا۔ باس کی موجودگی میں اگر تم اپنی شکست قبول کر لو تو میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں اور تمہاری طرف دوبارہ دوستی کے ہاتھ بڑھانے کو تیار ہوں۔ ڈیوڈ مر جائے گا باسٹرڈ، لیکن تمہاری دوستی قبول نہیں کرے گا۔ باس، میں نے پلٹ کر ہنری مارتھر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں تنظیم کے نام پر اسے معاف کر دوں یا اس کی بوٹیاں ہونی مچھلیوں میں تقسیم کر دوں؟ موت اور زندگی کے کھیل کا انجام ہمیشہ بھیانک اور ہولناک ہونا چاہیے اجیت، ہنری مارتھر نے سرد لہجے میں کہا۔ میں جانتا ہوں، مگر گرے ہوئے دشمن پر وار کرنا خلاف مردانگی ہے۔ تم بہادر بھی ہو اور بے باک بھی، ہنری مارتھر اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا بولا۔ پھر اس نے اپنے گلے سے ہڈیوں کی ایک عجیب و غریب مالا اتار کر میری طرف اچھالتے ہوئے کہا، ہنری مارتھر کی طرف سے تمہارے لیے پہلا انعام۔ میں نے مالا چوم کر اپنے گلے میں پہن لی۔ ہنری مارتھر نے اسی وقت ہوشنگ کو کچھ اشارہ کیا، جس کے جواب میں ہوشنگ نے اپنے نیفے سے ایک چمکدار خنجر نکالا، پھر اسے پھرتی سے تول کر ڈیوڈ کی جانب پھینکا۔ ڈیوڈ کے حلق سے ایک کربناک چیخ بلند ہوئی۔ وہ کچھ دیر تڑپا، پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ ہوشنگ کے اشارے پر جہاز کے خلاصیوں نے اس کی لاش بھی اٹھا کر سمندر میں پھینک دی۔ میرا سینہ فخر سے تن گیا۔ روبینہ کی موت کا انتقام پورا ہو چکا تھا۔ میں نے ریلنگ کے قریب کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھا۔ ان کی نظریں میرے چہرے کے بجائے ہڈیوں کی مالا پر جمی ہوئی تھی۔ شاید انہیں اس بات کی توقع نہیں تھی کہ میں اتنی جلد خود کو ہنری مارتھر کی جانب سے کسی اعزاز کا مستحق ثابت کر سکوں گا۔
پھر ہنری مارتھر بلند مقام سے اتر کر نیچے آیا اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے ساتھ اپنے کیبن میں لے گیا۔ میرے ساتھی بدستور میری جانب معنی خیز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔